إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ جو مہینہ جا رہا ہے، یہ جو ابھی پیچھے ہم نے ایک عشرہ گزارا ہے، عشرہ محرم پہلے 10 روز، ان دنوں میں ہم نے ماتم کنائی کا بہت زیادہ منظر دیکھا ہے۔ یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، یہ پہلی بار نہیں ہوتا ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ذات اور شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری امت کے لیے محترم، ساری امت کے لیے محبوب اور ساری امت کے لیے رہنما تھے۔ ان کا صدمہ تنہا کسی ایک گروہ، ایک فرقے کا نہیں، بلکہ ساری امت کا ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑے صدمے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کریں، وہ ہستی جو دین کا وقار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ کے حضور دعا کر کے مانگا تھا، جو اسلام کے غلبے کی علامت تھے، جو اسلامی غیرت کا پیکر تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت پر کوئی سینہ کوبی یا نوحہ کنائی نہیں ہوئی۔ ان کی شہادت کوئی معمولی سانحہ نہیں تھی، ساری امت کا نقصان تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت اسلام اپنی اصل شکل میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل طور پر محفوظ تھی، اور اللہ کے رسول نے یہ سینہ کوبی اور چہرے پر تو ہتھڑ مارنا اور یہ آپ تو اس سے آگے زنجیر زنی اور مختلف جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ کسی مرنے والے کے سوگ کے لیے اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ یہ دل کی کیفیت ہے، آنکھوں کی کیفیت ہے، آنسوں بہتے ہیں، دل روتا ہے، لیکن سینہ کو بھی اور چہرے پر دوہتڑ مارنا اور اس طرح کی جو اب انتہائی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت جو ہے، ان کی شہادت پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ گویا معاملہ دو نواسوں کا اس دین کے دفاع اور اس کی بقا کے لیے اٹھنے کا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کربلا جانے اور اپنے سارے خاندان کو لے جانے کی جو پالیسی تھی، اس سے صحابہ نے بھی ان کا کیا تھا، روکا تھا۔ اس لیے نہیں کہ ان کو
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو تھی وہ سمجھتے ہوں کہ یہ شہید نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ آگے جن لوگوں نے ان کو بلایا ہے کوفہ والے وہ قابل اعتبار نہیں۔ دوسرا یزید کی ابن زیاد جو ہے وہ اپنی پوری خباثت کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جان کی بڑی پیاری تھی، اس لیے بھی پیاری تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی تھی، آپ کے سینے پر بیٹھ کر تربیت پائی تھی، آپ سے براہ راست تربیت پائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات براہ راست جن ہستیوں کو ملی ان میں یہی تھے۔ یا اسامہ بن زید کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی، غلام زادے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدمے اس تاریخ میں اس سے پہلے گزرے، لیکن ماتم کنائی اور سینہ کوبی اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اس وقت نہیں تھا۔ اگر ماتم کرنا تھا تو سب سے زیادہ ماتم کا موقع وہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کرایا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ پیچھے جو امیر المومنین بنے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، حضور پاک کے دوہرے داماد تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، انہوں نے بھی حضور سے بہت کچھ اکتساب کیا تھا۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف جانے والا جو جوڑا تھا وہ یہی دو میاں بیوی تھے، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ، یعنی اسلام لانے والوں میں بھی سابقین میں سے تھے، خاندان کا ظلم و ستم سہنے والوں میں بھی صف اول میں تھے، اور ہجرت کرنے والوں میں بھی صف اول میں تھے۔ ان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت عثمان چونکہ خدا کے دین کی حقیقت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کوئی ایسی روایت ماتم کی نہیں پیدا ہونے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے بڑے فقیہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے بہت فقیہ تھے، وہ بھی ظاہر صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، ان کے والد شہید ہو گئے، ہماری تاریخ کا ایک باب جو ہے کاٹ دیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کے صدمے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، انہوں نے بھی یا دوسرے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی کوئی ایسی ماتم کی روایت قائم نہیں کی۔ بہرحال آگے چل کر جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو ماتم کی پہلی روایت جو ہے وہ بنو امیہ نے قائم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون آلود کرتا اور ان کی زوجہ کے نائلہ کے کٹے ہوئے انگلیاں جو تھیں وہ دمشق کی
مسجد میں، جامع مسجد میں لٹکا دی گئی تاکہ لوگ دیکھ دیکھ کر روئیں، اور یہ رونے کی روایت وہاں بنو امیہ نے ڈالی تھی، وہاں یہ ہوا۔ پیچھے والے جو اب تک جو رو رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، یہ گویا بنو امیہ کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بنو امیہ نے جو کچھ کیا تھا اس کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جس چیز کا نام ہے، جذبات انسان کے جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، لیکن خدا کی شریعت کی پابندی جب ہو تو پھر ان پر ایک لگ جاتی ہے، گرہ لگ جاتی ہے، روک ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اے ابراہیم ہماری آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جس سے اللہ ناراض ہو، جو اللہ کی ناراضی کا موجب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سینہ کوبی اور یہ رونا دھونا اور یہ ماتم کنائی جو ہے، یہ اسلام میں حضرت امام حسین سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ بنو امیہ نے شروع کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنے بیٹے بیٹیاں جو تھی وہ شامل نہیں تھے، وہ تو مدینہ میں تھے، وہ شامل نہیں تھے۔ یہ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، کسی گروہ کا، یہ المیہ ہوا کہ چونکہ ایک روایت ڈالنی تھی، انسانوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو جذباتی طور پر انگیخت دینی تھی۔ اس انگیخت کا مقصد یہ تھا کہ عثمان کے بعد خلافت جو ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ وہ قبضہ ہو گیا، وہ کہانی اور ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم جو ہے، یہ سلسلہ کربلا سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ بنو امیہ نے ہی حضرت حسین کو شہید کیا تھا، بنو امیہ نے ہی عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ان کی جو لاش تھی وہ مکہ مکرمہ میں درخت کے ساتھ لٹکا دی گئی، اور اس طرح لٹکی رہی 3 دن۔ اب مکہ کے لوگ، ایسا نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کوئی ناواقف اجنبی آدمی نہیں تھے۔ زبیر بن العوام جو تھے وہ بڑے معروف شخصیت تھے، بڑے عظیم صحابی تھے۔ وہ لاش لٹکی رہی، لیکن جبر کی ایسی قوت تھی کہ لوگ ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے تھے، کوئی سینہ کوبی نہیں کر رہے تھے، کوئی چہروں پر دوہتر نہیں مار رہے تھے، کوئی اپنا خون اور زنجیر زنی کر کے اپنا خون نہیں بہا رہے تھے۔ 3 دن بعد ان کی والدہ ماجدہ وہاں سے گزری اور دیکھا کہ بیٹے کی لاش ابھی تک لٹک رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے، نہ آہو بکا کی، نہ سینہ کوبی کی، نہ اپنے ہمارے یہاں کسی کا بیٹا مر جائے تو آپ ذرا دیکھیے نا، جاہلی روایات کے تحت عورتیں کیا کیا کرتی ہیں، کتنی عظیمت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے،
کہ اس شاہ سواری کے سواری سے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا. مطلب یہ کہ اس کی جو لاش لٹکائی گئی ہے اس لاش کے اترنے کا کیا ابھی وقت نہیں آیا. اب یہ جو المیہ تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا، ایسا ہی المیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ابو بکر کے نواسے کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن ان کا کوئی ماتم نہیں کیا گیا. یہاں یہ ہوا کہ چونکہ لیکن میں کچھ ایسے الفاظ ادا کرنے سے گریز کرتا ہوں جن الفاظ سے کسی گروہ کسی طبقے کی طرف اشارہ نکلے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک نیا دین قائم ہو گیا. ہم سیدنا حسین کی محبت ہمارے دلوں میں بھی اتنی ہی ہے جتنی کوئی اور انسان اپنے سینہ کو بھی کرنے والا ہے، اپنا چہرہ پیٹنے والا ہے، زنجیروں سے اپنے آپ کو لہولہان کرنے والا ہے. الحمدللہ یہ محبت اس لیے ہے کہ حضرت حسین ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اب اس روایت کو میں جو بات کہنا چاہتا تھا قائم کس نے کیا؟ اس روایت کو قائم کیا بنو امیہ نے. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان کا کرتا اون آلود کرتا اور حضرت نائلہ ان کی زوجہ جو تھی ان کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق کی جامع مسجد کے اندر جو جامعہ عمویہ ہے اس کے اندر لٹکا دی گئی تھی، اور لوگ دیکھتے کر تو وہاں بھی ماتم کرتے تھے، یعنی ماتم کرایا جاتا تھا. صدمہ وہ بھی تھا، صدمہ یہ بھی تھا. طریقہ کار وہاں ایجاد ہوا، یہاں اس نے بہت ترقی کی. اللہ تعالی ہمیں اس دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ دین جذبات کی بے لگامی کا نام نہیں ہے، یہ دین ضبط و صبر کا نام ہے. اس دین میں جذبات کے بجائے ایمان غالب رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے فضل سے نوازے، اپنے کرم سے نوازے، اور اس رائے ہدایت سے ہمیں پھرنا نہ دے. حضرت حسین پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور لاکھوں سلام، حضرت عثمان پر بھی اللہ کی لاکھوں رحمتیں اور لاکھوں سلام، حضرت عبداللہ بن زبیر پر بھی اللہ کی لاکھوں رحمتیں اور لاکھوں سلام. مظلوموں کی تاریخ اسلام میں اس دور کے اندر کمی نہیں تھی. شہیدوں کی کیفیت دیکھیں، حضرت عثمان کے علاوہ، حضرت حسین کے علاوہ تو بہت کتنے صحابہ شہید ہوئے. بدر میں بھی شہید ہوئے، احد میں بھی شہید ہوئے. ہر جنگ کے اندر صحابہ شہید ہوئے. اگر کسی کے خاندان نے، کسی کے بچوں نے، کسی کی بیوی نے، کسی کے بھائیوں نے، کسی کے قرابت داروں نے ان کے لیے ماتم کنائی کا انتظام نہیں کیا. بہرحال یہ روایت چل رہی ہے. کل ایران کے رہبر اعظم حضرت علی، نام میں بھول جاتا ہوں،
جن کو شہید کیا امریکہ نے، اسرائیل نے، ان کی شہادت بھی بہت بڑا المیہ تھا، کیونکہ دو اسلام کے سب سے بڑے جو دشمن گروہ ہیں انہوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ علی خامنہ ای، بڑا صدمہ۔ ان کی تدفین کا جو معاملہ ہے وہ 3 روز سے چل رہا ہے، 9 تاریخ تک وہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ میت جو ہے اس کو جب قبر تیار ہو جائے اس کو دفن کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ یہاں 4 مہینے تو پہلے ہی گزرے اور اب مزید 8-10 دن جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی اپنی روایت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دی ایسی روایات پر چلنے کی جن روایات کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نہیں ملتا۔ میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔